زباں الفاظ کہتی ہے اور لہجہ سچ بتاتا ہے۔ ولی ہونے کی سوچتے ہو، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے، تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ انسان کو اس کی توقعات دھوکہ دے جاتی ہیں جو وہ دوسروں سے وابستہ کر لیتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ سنا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا محشر میں، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پہ کیوں ہے؟ ہم اپنی ذات کے بارے میں اچھی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، جو دراصل ہماری خامیوں کو چھپا رہی ہوتی ہیں۔ موسم بھی اپنے وقت پر بدلتا ہے، لوگ پھر کیوں بے وقت بدل جاتے ہیں؟ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ لمبی دوستی کے لیے دو باتوں پر عمل کرنا: ایک، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا، اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات کبھی دل پر نہ لینا۔ جس کو جتنا قریب سے جانو گے، اس سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، اس نے کہا کہ وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جھوٹ سے بچو، بے شک یہ ایمان کو دور کرنے والا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے
جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا، اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخر کا درمیان اور فرض نماز کے بعد کی دعا۔ ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیتی ہے۔ خدا خود ہی سن لیتا ہے خاموش دلوں کی دعائیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ عام حالات میں بھی اللہ رب العزت سے کثرت سے دعا مانگے۔ ایک دن وہ بھی ضرور آئے گا جب وہ رب سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ انوکھی اذیت کسی بہت انا والے کو کسی بے پرواہ سے محبت کا ہو جانا۔ جب کسی نے چھوڑنا ہو تو اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ لوگوں کے عیب سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔